أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کر کے جن سے انبیاء کی نسلیں چلی تھی یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہی میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے بھی ہیں. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہاں سے مستقل حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ ہے جس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انتخاب کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے یا اپنے پیغام کے لیے کس طرح سے بندوں کو منتخب کرتا ہے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے ہیں تو اپنے نیک بندے اور بندیوں کی دعائیں کس طرح سے قبول کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کیا گیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے جن کا نام یہاں پر عمران بیان کیا گیا ہے. اور ان کی والدہ بھی بڑی عابدہ زاہدہ تھی جن کے بچے نہیں ہوتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا بچہ عطا کر دے جس کو میں خالص تیرے دین کی خدمت کے لیے مسجد اقصی میں وقف کر دوں. اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ بچپن سے کسی بچے کے بارے میں نیت کرتے تھے کہ یہ بچہ دین کے لیے خاص ہے تو اس کو مسجد اقصی میں خدمت کے لیے لگاتے تھے. تو بچہ بچپن میں وہی رہتا تھا. خاص طور پر نبیوں کی اولاد میں اور علماء اور صلحاء کی اولاد میں یہ رواج تھا. بچہ ہوتا تو وہ بچپن سے اس کو نظر مانتے، نیت کرتے اور اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے. وہ بچہ مسجد میں رہتا، اس کی وہیں تربیت ہوتی، مسجد کی خدمت لگا رہتا. جب وہ بالغ ہو جاتا پھر اس کو اختیار دیا جاتا. اب چاہو تو تم مسجد کی زندگی سے نکل کر دوسرے کام کاج بھی کر سکتے ہو اور چاہو تو پھر مسجد ہی میں اپنے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر سکتے ہو. یہ ان کے یہاں رواج تھا، ان کی شریعت میں اس کی اجازت بھی تھی. تو اسی اعتبار سے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک بچہ عطا فرما جس کو میں خالص آپ کے لیے حوالے کر دوں گی. یہ انہوں نے نظر مان لی. نظر کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو ہم پر اللہ کی طرف سے واجب نہ ہو اس کو ہم اپنے اوپر واجب قرار دیں، اس کو نظر کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ نظر مان لی کہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو مسجد کے لیے وقف کر دوں گی. جب وہ حاملہ ہوئی تو دعا کرتی تھی
اللہ سے قبولیت کے لیے بھی دعا کرتی تھی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، لیکن بچے کی جگہ پر بچی پیدا ہو گئی۔ اب یہ پریشان ہو گئی، اس لیے کہ ان کے یہاں رواج بچوں کو مسجد میں وقف کرنے کا تھا، بچیوں کا نہیں تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ بچی نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ جانتے ہیں کہ کیسی مبارک ہستی وجود میں آئی ہے، اور یہ لڑکی عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، لڑکوں کی طرح بھی نہیں ہے، اس سے بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کی دعا کی، دعا قبول کی، سے بھی پوری تفصیل آگے آئی ہے۔ مختصر یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اس وقت کو یاد رکھو جب عمران کی عورت نے کہا اے میرے پروردگار۔ اب عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا، ان کی عورت کا مطلب حضرت مریم کی ماں۔ انہوں نے دعا کی ربی اے میرے پروردگار، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے میرے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو اللہ کے لیے آزاد کرنے کی نظر مان لی۔ محرر اصلاً کہتے ہیں آزاد کرنا، یہاں خالص کرنا، یعنی میں نے نظر مان لی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں بڑی تمناؤں کے بعد حاملہ ہوئی تھی، یہ بچہ دین کے لیے وقف ہوگا، اس کی میں نے نظر مان لی۔ فتقبل منی، تو یا اللہ میری اس نظر کو تو قبول کرے، میری اس دعا کو تو قبول کر دے۔ دیکھیے ایک تو نظر ماننے کی اس طرح کی چیزوں میں ان کی شریعت میں اجازت تھی، اس شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ دوسری چیز دیکھیے، اللہ کے لیے ایک چیز وقف کر رہی ہے، پھر بھی اللہ سے دعا کر رہی کہ اللہ اس کو تو قبول کر۔ تو اس لیے اچھا عمل بھی کرنا چاہیے اللہ کے لیے، پھر اس کے ساتھ قبولیت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میں جو دعا کر رہی ہوں اے اللہ تو سن رہا ہے، میرے دل کے اندر جو جذبات جو نیت ہے اس سے بھی تو واقف ہے، تو اس لیے میری دعا قبول کر اور میرا یہ نذرانہ قبول کر۔ فلما وضعتها، جب انہوں نے ان کو جنا، وضع کے معنی بچے کو جننا، ان کو معنی حضرت مریم علیہ السلام، یعنی بچی کو جنا انہوں نے۔ قالت ربی، کہا اے میرے پروردگار، انی وضعتها انثى، میں نے تو ایک بچی کو جنا۔ اور ان کے یہاں عورتوں کو مسجد میں خدمت کے لیے وقف کرنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے کہ عورتوں کے ساتھ بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ کمزور بھی ہوتی ہیں، وہ اتنا مجاہدہ نہیں کر سکتی، پھر ان کا پریڈ وغیرہ ہوتا ہے اس میں وہ مسجد میں ٹہر نہیں سکتی، تو اس لیے عورتوں کو مسجد میں وقف کرنے کا رواج نہیں تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ بچہ ہوگا تو وقف کروں گی، لیکن یہاں پر یا اللہ میرے بچی جنی ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، انہوں نے تو اللہ سے اس لیے دعا کی تھی کہ اللہ میں نے جو مقصد سوچ رکھا تھا وہ پورا نہیں ہو پا رہا، بچہ ہوتا تو میرا مقصد پورا کرتا۔ اللہ نے کہا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتے ہیں کہ کیسی مبارک بچی انہوں نے جنی، کس چیز کو انہوں نے جنا، یہ اللہ جانتے ہیں، یعنی یہ بچی کتنی مبارک ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان سے کام لینے والے ہیں، اور ان کی کوکھ سے، ان کے بطن سے کتنا مبارک بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، وہ بیچاری جانتی نہیں تھی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ابھی جملہ کس نے کہا؟ اگر حضرت مریم کی والدہ نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ بچی تو بچے کی طرح نہیں ہوتی ہے، یعنی جو خدمت بچہ کر سکتا ہے وہ بچی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے یہ جملہ کہا ہے، جیسا کہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچی ہے یہ عام بچوں کی طرح بھی نہیں ہے، وہ بچوں سے بھی بہت بڑی ہوئی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بچوں سے بھی بہت بڑا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم،
یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی ان کی زبان میں عابدہ، عبادت کرنے والی پاکیزہ عورت، یہ نام انہوں نے رکھا۔ اور بچے یا بچی کا نام رکھنا فوراً بھی جائز ہے، 7 دن کے بعد 7ویں دن بھی رکھ سکتے ہیں اور فوراً بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری بچہ پیدا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام، ان کے سلسلے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آج کی رات میرا ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اپنے باپ ابراہیم کا نام اسے رکھا، اس کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ تو اپنے باپ کا مطلب ابو اجداد میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے اللہ کے رسول، کہا کہ میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا۔ تو رات میں بچہ پیدا ہوا، صبح میں آپ نے اعلان کیا، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، جیسے ہی بچی پیدا ہوئی اللہ سے دعا کی اور انہوں نے نام رکھا۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اعاذ يعیذ کے معنی پناہ مانگنا، اے اللہ میں تجھ سے اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے شیطان کی فتنے سے تیری پناہ میں دے دیتی ہوں۔ شیطان کی فتنے سے میں حفاظت چاہتی ہوں یا اللہ، میں پناہ مانگ رہی ہوں کہ اس کو اور اس کے بچے کو شیطان کی فتنوں سے تو نجات دے دے۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، حضرت مریم علیہ السلام کتنی پاکیزہ عورت تھی، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور ان کے لڑکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے اللہ کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اب اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ شیطان کچھوکے لگاتا ہے، اس کو کچھ تکلیف دیتا ہے تو بچہ رو پڑتا ہے۔ کہا کہ دو بچوں کو یہ کیفیت لائق نہیں ہوئی، حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں پیدا ہوتے وقت، ان دونوں کی پیدائش کے وقت اللہ نے ان کی حفاظت کی، شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکا تو وہ محفوظ رہے، اس لیے وہ روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ باقی جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ سب روتے ہوئے پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی دعا کی لاج رکھ لی اور ان کے بچے کی اللہ نے حفاظت کی۔ بہرحال یہاں پیغام ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی اپنے بچوں کے لیے یا بچیوں کے لیے ان تمناؤں کی دعائیں کرنی چاہیے۔ بہتر سے بہتر جو دعائیں ہوں، بچہ جب پیٹ میں ہو اسی وقت سے دعاؤں کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو اور جیسے جیسے اس کے مراحل گزر رہے ہوں، ہر مرحلے میں ماں باپ کی ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، جو دعائیں اخلاص کے ساتھ ہوتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں، جیسے یہاں حضرت مریم کی والدہ کی دعا کا تذکرہ کر کے اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو قبولیت ہوتی ہے، اللہ جو بچوں اور بچیوں کا انتخاب کرتا ہے، اس میں ماں باپ کی دعاؤں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اچھے بچے انبیاء، صلحاء، علماء، ربانی جو پیدا ہوتے ہیں، اللہ جو ان کو منتخب کرتا ہے اس میں ماں باپ کی دعاؤں کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچے بچیوں کے لیے دعائیں بھی مستقل کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔